جب عربی میں دعا کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی دعائیں پڑھتے ہیں تو لوگ آمین بھی نہیں کہتے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. سمجھ آئے یا نہ آئے ہے تو دعائیں آپ اس پر آمین تو کہہ دیں. جب اردو میں دعا کرتے ہیں تو پھر ہم اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں. تو وہ ہمارے الفاظ میں اتنی تاثیر برکت نہیں ہوتی جو عربی والے الفاظ میں ہوتی ہے. لیکن لوگ پسند نہیں کرتے. نماز کے بعد بھی دعا عربی میں کرائیں تو امین کی آواز ہی نہیں آتی، جس طرح ان کو آواز آتی ہی نہیں ہے دعا کی. اور اردو میں دعا کرائیں تو اونچی آواز سے امین کہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو عالم الغیب و ہر زبان کو سمجھتی ہے، لیکن عربی کے جو الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہیں ان میں جو تاثیر اور برکت ہے وہ ہمارے الفاظ میں نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ بھی سکھائے ہیں کہ اس طرح آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں، اس طرح سلام کرنا ہے، اس طرح آپ نے سلام کا جواب دینا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ فرشتوں کو جا کر سلام کریں، اور اس سلام کے جواب میں وہ جو کچھ فرمائیں گے، یعنی جس طرح وہ جواب دیں گے یہ آپ کی امت کا سلام اور اس کا جواب ہوگا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا، السلام علیکم. فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی تمہاری اور تمہاری آنے والی قیامت تک نسل کا سلام اور اس کا جواب. انسان پر کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو پھر بھی دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی کرے، اور جواب دینے والا بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی سلامتی کرے. تو پھر ان بابرکت الفاظ کو چھوڑ کر ہم دوسرے الفاظ کیوں استعمال کریں ملاقات کے طور پر؟ ان الفاظ کو بھی نہیں بگاڑنا چاہیے، اور ان الفاظ کے علاوہ دوسرے الفاظ میں بھی فخر محسوس نہیں کرنا چاہیے. ہمارا فخر یہ الفاظ ہیں. جس وقت بھی مسلمان آپس میں ملاقات کریں، گھر میں داخل ہوں، کسی مجلس میں جائیں، تو یہی الفاظ ہمارا شعائر اور ہماری پہچان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب آپ کو سلام کیا جائے تو اس سلام کا جواب اسی طرح دو یا اس سے بھی بہتر جواب دو. یعنی اگر سلام کرنے والا السلام علیکم کہتا ہے تو آپ اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اس سے بہتر جواب ہے. لیکن کم از کم وہ جواب لازمی دو، وعلیکم السلام ضرور کہو. اب سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے، لیکن انسان پہل نہ کر سکے تو پھر اس کا جواب دینا چاہیے. یہ سنت طریقہ ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام. لوگ کیا کرتے ہیں، اگر پہل نہیں کر سکتے تو ایک آدمی سلام کرتا ہے، دوسرا بھی آگے سے سلام ہی کر دیتے ہیں. سلامتی تو اس طرح بھی ہے، لیکن یہ سنت طریقہ نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ سکھائے ہیں کہ جو سلام کرتا ہے وہ السلام علیکم کہے. اس نے سلام کر لیا ہے تو اب آپ وعلیکم السلام کہیں. یہ نہیں کہ ایک کہے السلام علیکم دوسرا بھی کہے السلام علیکم. سلامتی تو اس طرح بھی ہو جائے گی، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے. پہل کرو، پہل نہیں کر سکتے تو پھر اس کا جواب دو، کیونکہ جواب دینا واجب ہے. تو جو آدمی سلام کرتا ہے اس کے سلام کا جواب اسی طرح یا اس سے بھی بہتر دو. جتنا زیادہ بہتر جواب ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ زیادہ نیکیاں عطا فرمائے. ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اور فرمایا کہ 10. دوسرے صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اور فرمایا کہ 20. تیسری صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 30. یعنی جس نے صرف السلام علیکم کہا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں،
جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا ہے اس کے لیے 30 نیکیاں۔ تو سلام پر 10 نیکیاں تو ہیں ہی ہیں۔ اگر اچھے طریقے سے سلام کریں گے رحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اس طرح جواب دیں گے تو پھر 20 نیکیاں 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ جب آپ کو سلام کیا جائے تو اسی طرح جواب دو یا اس سے بھی بہتر جواب دو۔ اب کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، یہ سلام کے آداب کے خلاف ہے۔ اس میں بھی لوگ افراط و تفرید میں مبتلا ہیں۔ بعض لوگوں کو سلام کرنے کا ہیضہ ہو جاتا ہے، یعنی ایسی جگہ بھی سلام کرتے ہیں جہاں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب آپ اس کے پاس جا کر کہیں السلام علیکم، تو یہ مناسب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع اسلام میں نماز کے دوران سلام کرنا، جواب دینا جائز تھا۔ ہم نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جب واپس آئے میں نے سلام کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا۔ میں سمجھا کہ شاید آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے ناراض ہیں۔ میں نے بعد میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے میں سلام کرتا تھا، آپ نماز کی حالت میں جواب دے دیتے، اب میں نے سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا، شاید ناراضگی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ناراضگی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں احکامات میں تبدیلی فرما دیتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں منسوخ ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ نماز کے دوران سلام نہ کرو اور نہ اس کا جواب دو۔ پہلے ہم سلام کرتے تھے، جواب دیتے تھے، اب وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ تو جب نماز پڑھنے والے کو حکم نہیں ہے جواب دینے کا تو پھر اس کو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح مسجد میں جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، تو آنے والے کو چاہیے کہ وہ سلام نہ کرے۔ بعض لوگ اتنی اونچی آواز سے سلام کرتے ہیں، سب کی توجہ نماز سے ہٹ کر اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ایسے کام میں مشغول ہے کہ وہ سلام کا جواب نہیں دے سکتا، تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی آداب کے خلاف ہے، اور یہی مصافحہ کے بھی آداب ہیں۔ مصافحہ کے آداب بھی یہی ہے کہ اگلا بندہ جس سے آپ مصافحہ کرنا چاہتے ہو وہ مصافحہ کر بھی سکتا ہے یا نہیں۔ اب اس کے دونوں ہاتھ مصروف ہیں اور آپ جا کر کھڑے ہو جائیں کہ نہیں میرے ساتھ آپ نے ہر حال میں مصافحہ کرنا ہے، تو یہ بھی آداب کے خلاف ہے، یہ اگلے بندے کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ تو اگر ممکن ہو تو مصافحہ کرنے کا بھی بہت زیادہ اجر ہے، سلام کے ساتھ مصافحہ بھی کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو کیا ہم مصافحہ کر سکتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں اس کا اجر بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا ہم ملاقات کرتے وقت گلے مل سکتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بالکل مل سکتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا ہم ملاقات کرتے وقت سلام کرتے وقت جھک سکتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، جھک نہیں سکتے، جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے۔ مصافحہ کرو، سلام کرو، ممکن ہو گلے ملو، اگر ممکن نہ ہو تو چھوڑ دو، لیکن جھکنا جائز نہیں ہے۔ تو ان